اور کفار کے مقابلے میں اپنی مکمل تیاری رکھو۔ مومن کا توکل، بھروسہ، اعتماد تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، مگر ہم اسباب کی دنیا میں ہیں، تو اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کر کے پھر اعتماد اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کفار کے مقابلے میں جنگ کے لیے اسباب کی دنیا میں اپنی پوری تیاری رکھو۔ جو تیاری ہو سکتی ہے وہ تیاری اسباب کی دنیا میں کریں اور رکھیں۔ اور دوسری چیز پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں کفار کے ساتھ قتال ہو، جنگ ہو، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لشکروں میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اگر ساری طاقت اور ساری فوج دشمن کے مقابلے میں بھیج دی جائے تو پیچھے کوئی نہ رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا ضرورت کے مطابق چھوٹے چھوٹے لشکروں میں دشمن کے مقابلے میں بھیجو، اور بعض اوقات یک بارگی دفعہ واحدہ، ایک ہی مرتبہ یک بار حملے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس صورت میں پورا لشکر، بڑا لشکر اکٹھا نکلے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اختیار کرو اپنا بچاؤ کا سامان، یعنی سامان جنگ، اسلحہ اپنا تیار رکھو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت مکمل کفار کے مقابلے میں رکھو۔ اعدوا، تیار کرو، تیار رکھو، مَا اسْتَطَعْتُم، جس قدر تمہاری طاقت ہے، من قوتٍ، اپنی قوت۔ یہاں اسی کو حذرکم کے لفظ سے ذکر کیا گیا۔ حذر کا لفظی معنی ہوتا ہے بچاؤ، تو تم اپنے بچاؤ کا سامان، جس کو سامان جنگ کہا جاتا ہے، وہ مکمل اختیار کرو۔ فانفروا، پھر تم نکل پڑو، فانفروا، نکل پڑو، چلے جاؤ، کوچ کرو، صباتن، علیحدہ علیحدہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں۔ صبات، یہ صبتن کی جمع ہے۔ صبتن کا معنی ہوتا ہے لشکر، چھوٹا لشکر۔ فانفروا، تم نکل جاؤ، کوچ کرو، صباتن، چھوٹے چھوٹے لشکروں میں، او انفروا جمیعا، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم کوچ کر جاؤ، نکل جاؤ اکٹھے ہو کر، سارے مل کر نکل جاؤ۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ وہ لوگ جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب وہ ایمان کے پکے نہیں ہیں، ایمان کے مضبوط نہیں ہیں، تو پھر جنگ میں ان کی شرکت وہ بھی کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کا یہ حال ہے، پہلے تو یہ جنگ میں اور جہاد میں نکلنے کے لیے سستی کریں گے، چستی نہیں ہوگی، سستی کا مظاہرہ کریں گے، یعنی کوشش کریں گے بچ جانے کی کہ کسی طرح بچ ہی جائیں۔ اور اگر مسلمانوں کو کسی جنگ میں اللہ تعالیٰ
وہ آلات دکھا دے جو ناموافق ہیں، نامساعد آلات، شکست، یہ آلات بن جائیں، پریشانی والے آلات اگر سامنے آ جائیں، کیونکہ جو احتمالات جنگ میں ہوتے ہیں کہ اچھے آلات ہو جائیں، فتح ہو جائے، ناکامی ہو جائے، دونوں سامنے ہی ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی نامناسب حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو پھر یہ منافقین جو جنگ میں نہیں گئے وہ خوشی کا کلمہ کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کہتے اچھا ہوا ہم نہیں گئے تھے، اگر ہم اس میں شریک ہو جاتے اور ہم بھی چلے جاتے تو جس طرح کی پریشانی انہیں پہنچی ہے اسی پریشانی سے ہمیں بھی دو چار ہونا پڑتا، پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، معاملہ اس کے الٹ ہو جائے، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے دے، وہ کامیاب ہو جائیں اور انہیں مال غنیمت مل جائے، تو پھر یہ منافقین اس انداز سے اپنی خود غرضی ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش کہ ہم بھی اگر ساتھ ہوتے تو آج یہ اتنا بڑا فائدہ اور اتنا بڑا جو نفع حاصل ہوا ہے، مال غنیمت ملی ہے، ہمارا بھی اس میں حصہ ہوتا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک کچھ لوگ تم میں سے، کچھ یعنی وہ منافقین، لَمَن لَّمْ يُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ ہیں جو جہاد میں اور جنگ میں نکلنے کے لیے دیر کرتے ہیں، یبطئن دیر کرنا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، قال تو پھر کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، بڑا انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، میں ان کے ساتھ شریک نہ تھا۔ اگر میں حاضر ہوتا، میں ان کے ساتھ شریک ہوتا تو مجھے بھی یہ مصیبت پہنچتی۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچ جائے، فضل، فضل اللہ کا، فضل من اللہ، اگر تمہیں پہنچ جائے اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے مراد ہے فتح ہو جائے، غنیمت مل جائے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور کہہ ڈالے گا، کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، گویا نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان مودتن، کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی پیار محبت نہ تھا۔ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں بھی ہوتا ان لوگوں کے ساتھ حاضر، فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِیمًا، میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا، بہت بڑی کامیابی، یہ فتح مجھے بھی ملتی اور یہ مال غنیمت مجھے بھی ملتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فرمایا جو لوگ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، جو لوگ آخرت کی زندگی کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے راہ میں قتال کریں گے، وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے قتال کریں اللہ کے راستے میں،
الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے اور فی الواقع عارضی ہے، خواب کی طرح گزری ہوئی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری ساری دوڑیں وہ دنیا ہی کی زندگی کے لیے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری ساری محنتیں وہ دنیا ہی کی زندگی کے لیے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے اور دیر پا ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو جو پسند کرے، اب ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی تو ہے یہ، ہم نے اپنی زندگی کے لیے ضروریات کے لیے محنت بھی کرنی ہے، مگر اس دنیا کی زندگی کو مقصد زندگی نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے حکم بھی پورے کر رہا ہے اور ساتھ محنت بھی کر رہا ہے، اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے تجارت کی شکل میں ہو، ملازمت کی شکل میں ہو، صنعت کار ہو، کسی بھی انداز میں ہو، جو اللہ کے حکم کو پورا کر کے اپنی دنیا کی ضروریات کے لیے بھی محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا بھی مال عطا کرے گا وہ مال اس کے حق میں اللہ کی نعمت ہوگا، اللہ کا انعام ہوگا، اللہ کا احسان ہوگا۔ گویا اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند نہیں کیا، تبھی تو اللہ اکبر ہوا، فوراً نماز کے لیے چل پڑا، تبھی تو وہ حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہے۔ اور جس آدمی کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں، نماز کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں، دین کی طرف رغبت ہی کوئی نہیں، اس آدمی کی ساری دوڑ وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا۔ آج یہ جو لوگ دوڑیں لگائے ہوئے ہیں، نماز کا دھیان نہیں، تلاوت کی فکر نہیں، ذکر و اذکار کی فکر نہیں، حلال و حرام کی فکر نہیں، مساجد سے تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، بس ہم بیزی ہیں، مصروف ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ یہ سمجھتے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، مسجدوں میں آنا، نمازیں پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کہتے یہ تو فالتو لوگوں کا کام ہے، ہم تو اعلیٰ لوگ ہیں، ہم تو بڑے بزی رہتے ہیں۔ پتہ نہیں بزی کر کے کیا ہوتا ہے، کھائیں گے آپ بھی 2 روٹیاں اور وہ بھی ہیں تو وہ 2 روٹیاں ہی ادھی گیل صاحب نے تو اور تلا کر دیتا کام۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ترجیح نہ دی جائے، اپنی آخرت کو بھی، مرنے کو بھی یاد رکھا جائے اور اس کے لیے بھی محنت کی جائے۔ اب یہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے قرآن و حدیث کے واعظ میں، درس میں، آخرت کے لیے، کیونکہ دنیا کے لیے ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو سب کے سامنے ہے، اس کے لیے تو ہر آدمی تیار ہے۔ خطرہ تو یہی ہے کہ اسی کے ہو کر نہ رہ جائیں۔
اس لیے ضرورت ہوتی ہے بھائی آخرت کو بھی یاد رکھو، آخرت کو بھی یاد رکھو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہی بات سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ایک مثال دے کر، فرمایا انسان یہ تیرا دل ایک کشتی کی طرح ہے، دل ایک کشتی کی طرح ہے، جہاز کی طرح ہے، بحری جہاز، اور اس کے اندر ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، اس کے اندر ایمان یہ اس کشتی کا سوار ہے، اور ضروریات زندگی یہ ایک سمندر ہے، اور یہ تیری کشتی اس قیمتی سوار کو لے کر رواں دواں ہے اس سمندر پر، جب تک یہ ضروریات زندگی کا پانی، یہ سمندر اس کشتی کے نیچے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہے گا تو پھر کامیابی ہے، یہ کشتی کنارے لگ جائے گی، کامیابی ہو جائے گی، سوار قبر تک ساتھ چلا جائے گا، حشر تک ساتھ چلا جائے گا، آگے جنت تک ساتھ چلا جائے گا۔ اور اگر یہ دنیا کی محبت یہ بجائے باہر رہنے کے اس کشتی کے اندر داخل ہو گئی، تو جس طرح بحری جہاز اور کشتی سمندر میں چل رہا ہو، جب تک پانی نیچے ہے، دائیں بائیں ہے، یہ کشتی کنارے لگ جائے گی، اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو اب تباہی بربادی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے قتال کریں اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا جو بیچ ڈالتے ہیں، فروخت کر ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راہ میں قتال کرے گا، جو اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا، فَيُقْتَلْ، اسے قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، غازی بن جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے، اسے جنت ملے گی، اور جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ تم قتال کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور جہاد کی مختلف اغراض، غرضیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو قتال اور جنگ کفار کے ساتھ صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اور اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اور نظام اسلام آئے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان وہ کفار کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، ان کی قید میں آ جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، بڑا ستاتے ہیں، طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں، انہیں پریشان حال کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ اگر کہیں مسلمان پھنس جائیں کفار کے شکنجے میں اور وہ انہیں تکلیف دیں تو تمہارا فرض بنتا ہے تم جہاد کر کے، قتال کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کفار کے شکنجے سے آزاد کرواؤ۔ جیسے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، کچھ مسلمان رہ گئے اور مکہ والوں نے ان مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، انتہا کر دی، بڑی سختی کی گئی، طرح طرح کی سزائیں دی گئیں، اور مقصد یہ تھا تاکہ یہ لوگ گھبرا کر اور دل برداشتہ ہو کر اور تنگ آ کر اسلام کو چھوڑ دیں۔ اور اس زمانے میں ان لوگوں نے اللہ کریم سے دو دعائیں کی، ان مسلمانوں نے جو ان کے پاس پھنس چکے تھے، دو دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے، یہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے۔ دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا انسان متعین کر، مقرر کر، جو ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا دلا دے، ہماری حمایت کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ یہ دو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان مسلمانوں نے کی جو ہجرت کے بعد مکہ میں مقید ہو گئے تھے، قید ہو گئے تھے، اور کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں قبول کی۔ بعض لوگوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہ دے دیا، ایسے اسباب بن گئے کہ وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور جو رہ گئے تھے پھر ان پر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر کیا گیا، اور انہوں نے پھر باقی حضرات کو بھی ان کے ظلم سے نکالا۔ مالکم کیا ہو گیا تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور لوگوں کو چھڑا لینے میں، تم کیوں نہیں قتال کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، والمستضعفین، اور کمزور لوگوں کو چھڑا لینے میں تم کیوں قتال نہیں کرتے، من الرجال، وہ کمزور کچھ مرد بھی ہیں، والنساء، اور کچھ عورتیں بھی ہیں، والولدان، اور کچھ بچے بھی ہیں، یقولون، وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، ربنا اصل میں تھا یا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، یہاں قریہ بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے، الظالم اہلھا، جس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، کفار مکہ۔ ایک دعا یہ کی، دوسری وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا دے، مقرر کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست، کوئی نگران، جو ہمیں نکال دے ان کے ظلم سے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور مقرر کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ اس سے واضح طور پر یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا مسلمان کا بہترین ہتھیار ہے، دعا مسلمان کا بہترین ہتھیار ہے۔
کہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی غم آ جائے، تو وہ اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ کرے اور اپنے رب سے دعائیں کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، مشکل سے اللہ نکال دیتا ہے، غم سے اللہ نجات دے دیتا ہے۔ تو دعا مسلمان کا بہترین ہتھیار ہے، جس پر کوئی خرچہ نہیں، جس کے لیے کہیں سے کوئی منظوری لینے کی ضرورت نہیں، بس اپنے اللہ سے رابطہ کرو، اور جتنا تنہائیوں میں، جتنا وحدت میں، جتنا خلوت میں اپنے رب کو منوا سکتے ہو، اپنے رب کو منواؤ۔ یہ مسلمان کا بہترین ہتھیار ہے۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام کی دعائیں موجود ہیں، انبیاء کرام کی۔ اگر کوئی آدمی کہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا رب راضی ہو جائے اور میری غلطی کو معاف کر دے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو نمونہ بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، اسی لیے جمع کا صیغہ ذکر کیا۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو ساری کائنات کے لیے اللہ نے نمونہ بنانا تھا، تو فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، زیادتی تو ہو گئی، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ کریم اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان دنیا میں پریشان ہے کہ میری اولاد کوئی نہیں، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو ذرا یاد رکھے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے اللہ میں اولاد کے لیے ترس رہا ہوں، پریشان ہوں۔ مولا کریم اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری بھی اولاد کا موسم کوئی نہیں، بوڑھے ہو گئے ہم، میں بھی بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، مگر اللہ کریم تو پھر ایسی قدرت اور طاقت کا مالک ہے کہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے بند کمرے میں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر زکریا پیغمبر نے اپنے رب سے مانگا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ اگر کوئی آدمی بیماری کی پریشانی میں مبتلا ہے تو علاج و معالجہ وہ اپنی جگہ، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، سنت ہے، مگر ساتھ دعا بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو نمونہ بنا دیا، اذ نادى ربه
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی، اللہ رحم فرما دے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی، قبول ہو۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی تکلیف دور کر دی، ہٹا دی۔ اگر کوئی آدمی غم میں مبتلا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو بطور نمونہ ذکر کر دیا گیا۔ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، وہ مچھلی والے کا واقعہ ذرا یاد رکھو، ناراض ہو کر چل پڑا، ناراض ہو گیا۔ وَظَنُّونِ، مچھلی والا، اِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، جب ناراض ہو کر مانتان میں چل پڑا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، خیال کیا شاید کوئی تنگی نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، جا رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ تک رب نے پہنچا دیا اور مچھلی کو کہا یہ میری امانت ہے۔ فنادا فی الظلمات، تین اندھیروں میں پکارا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ فنادا فی الظلمات، تین اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، معاف فرما دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے نبی کی دعا سن لی اور قبول کر لی۔ فنجیناہ من الغم، ہم نے غم سے نجات دے دی، غم سے نجات۔ کوئی غم والا ہے تو یونس علیہ السلام کی دعا اس کے لیے نمونہ ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، رب سے دعا کرو۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو بھی نجات ہو۔ خیر، انبیاء کی دعائیں قرآن بھرا پڑا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے متواتر 3 دن اللہ سے فتح کی دعا مانگی، 3 دن۔ تیسرے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارت آئی۔ وہ اللہ پہلے بھی کر سکتا تھا، مگر اللہ خوش رہا تھا کہ مانگنے والا ہو اللہ کا نبی، وہ کس آہوزاری کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ اور کس محتاجی کے ساتھ مانگنے والا ہوگا، تو اللہ خوش ہو رہا تھا، چلو ذرا اور مانگ لے، ذرا اور مانگ لے، ذرا اور مانگ لے، ذرا اور مانگ لے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جو صحیح مانگنا ہو۔ اور بدر کے میدان میں فتح کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی۔ تو خیر، دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، اپنی ضروریات میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، اپنی مصائب میں، اپنی مشکلات میں، اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں، اپنے غموں میں، آفات و بلیات میں، بیماریوں میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، یہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، مکہ مکرمہ، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، وجعل لنا،
اے اللہ کریم تو مقرر کر دے ہمارے لیے من لدن کا اپنی طرف سے ولیہ کوئی دوست، کوئی حمایتی، کوئی نگران، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کر دے ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی مددگار۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس اگلی آیت کے شروع میں بیان کیا گیا کہ جنگ مومن بھی کرتا ہے اور جنگ کافر بھی کرتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ مومن جنگ کرتا ہے رحمان کے لیے اور کافر جنگ کرتا ہے شیطان کے لیے۔ مومن رحمان کو راضی کرتا ہے اور کافر شیطان کو راضی رکھتا ہے، دونوں کے غرض جدا جدا ہے۔ ایک جنگ کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اور دوسرا جنگ کرتا ہے اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے کہ یہ نظام ہی ختم ہو۔ الذین، جو لوگ ایمان والے ہیں، الذین آمنوا، ایمان والے لوگ، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ والذین کفروا، اور کافر لوگ، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ طاغوت شیطان، ہر باطل قوت جو ما سوی اللہ ہو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر یہ اللہ کے ہاں بڑی ہی کمزور ہے، یہ بڑی ہی، قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر، قید تدبیر، ضعیفہ کمزور ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، شیطان کی تدبیر کا کمزور ہونا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ ایک شرط یہ ہے کہ شیطان کی تدبیر تب کمزور ہوتی ہے جب کہ اس کے مقابلے میں ایمان ہو۔ نمبر دو، شیطان کی تدبیر کمزور تب ہوتی ہے جب ایمان والوں میں اخلاص ہو، ایمان وہ، اور دوسری کیا؟ اخلاص۔ اگر ایمان ہو اخلاص نہ ہو پھر بھی اس کی تدبیر مضبوط کمزور نہیں ہوتی، پھر مضبوط ہے۔ لیکن جہاں شیطان کے مقابلے میں ایمان ہو اور پھر اس ایمان میں اخلاص ہو کہ وہاں لڑنا، جنگ کرنا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، اخلاص ہو مکمل، تو اس وقت شیطان کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ اس کا داؤ نہیں چلتا، پھر وہ مومن مجاہد اخلاص والا، اس کے اندر فراست ہوتی ہے۔ اب یہ دو شرطیں اسی آیت میں یہ موجود ہیں۔ الذین آمنوا، یہ ہے ایمان کی شرط، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہوں، یہ ہے اخلاص۔ تو جب ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، تو ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر پھر کمزور ہوتی ہے۔
یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، پوری توجہ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر، تدبیر، اس کو کیا کہا ہے؟ ضعیف۔ اور قرآن کریم سورہ یوسف کے اندر عورتوں کے مکر کو کیا کہا ہے؟ بڑا عظیم۔ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، تمہارا مکر، تمہاری تدبیر بہت بڑی ہے۔ اور یہاں فرمایا اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ اس کو کمزور کہا گیا، اور ان کی تدبیر مکر کو کیا کہا گیا؟ طاقتور کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان سے بھی گویا کہ آگے ہیں۔ یہ بظاہر سوال ہے، جواب نہیں، یہاں نسبت کا ذرا فرق ہے۔ نسبت کا، شیطان کی تدبیر کو کمزور کہا گیا ہے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں۔ شیطان کی تدبیر کو کمزور کہا گیا ہے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں، کہ جب شیطان کی بھی ایک تدبیر آ جائے اور اللہ کی بھی تدبیر آ جائے تو وہاں شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر پھر کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی تدبیر آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پکڑو اور تہس نہس کر دو، اور اللہ کی تدبیر آ گئی کہ اسی دریا سے پار کرنا ہے، وہ رہ گئے اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا، گویا وہاں شیطان کار فرما تھا، تو شیطان کی تدبیر ہو گئی کہ محاصرہ کر کے پکڑ لو اور ختم کر دو، اور اللہ کی تدبیر آ گئی بچانے کی، تو وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہے اور رسول اللہ نکل گئے۔ پیچھے سے غار تک پہنچ گئے، تدبیر ہے، مگر اللہ کی تدبیر ہوگی بچانے کی۔ اللہ نے کیا اسباب کر کے وہاں بچا دیا۔ تو یہاں شیطان کی تدبیر کو ضعیف اور کمزور کہا گیا ہے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں، اور عورتوں کی تدبیر کو بڑا کہا گیا ہے مردوں کی تدبیر کے مقابلے میں۔ اور فی الواقع مردوں کے مقابلے میں جو مکر عورتوں کا ہوتا ہے، مرد جو ہے نا اس میں کافی پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کے بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ تو خیر، ایک تو بالکل قرآن والا واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ذرا حال دیکھو، تو وہاں زلیخا کے مکر دیکھو۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑ پڑے، دونوں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑ پڑے، یوسف پیغمبر بھی دوڑے، زلیخا بھی دوڑی۔ ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ رہا ہے، ایک گناہ کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، دوڑ دونوں کی ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف بھی دوڑ پڑے تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں، زلیخا بھی دوڑ رہی ہے تاکہ میں گناہ پر قابو پا لوں، گناہ ہو جائے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑ پڑے، پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پر پہنچتے ہی عزیز مصر کو دیکھا، فی البدی چال بدل گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ تو نے کھلایا پلایا، تیرے گھر میں رہ کر تو لے کر آیا تھا،
کہ اس کے ساتھ اچھا ٹھکانا اور احسان والا معاملہ کرنا۔ اکرمی مثواہ، تو نے یہ کہا تھا، آج تیری عزت پہ ڈاکہ ڈالنے لگا ہے، آج تیری عزت لوٹنے لگا ہے، آج تیرے گھر میں رہ کر، تیرا کھا کر، تیرا پی کر، تیری ضروریات زندگی کمائی ہوئی استعمال کر کے یہ احسان فراموش بن رہا ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ تیری عزت کے ساتھ جو کھیلنا چاہتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور یا کوئی بہت ہی عبرتناک ہو۔ تیور بدلے کہ نہ بدلے؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ایک استاد نے اپنی شاگردہ خاتون سے کہا، اسی مقام پر سورہ یوسف کے اندر پہنچ کر، کہ قرآن کریم کہتا ہے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، تمہاری چال، تمہارا مکر بڑا ہی عظیم ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا استاد جی کبھی بتا دیں گے۔ ایک دن دیہاتوں میں، گاؤں میں لوگ پانی باہر سے لاتے ہیں، جیسے شہروں میں ہوتا ہے گھر گھر میں ہر جگہ ٹوٹیاں، پانی کا انتظام ایسے نہیں ہوتا، چشموں سے، دریاؤں سے، نالوں سے، لوگ کنووں سے بھر کر لاتے تھے۔ ایک دن وہ خاتون پانی لا رہی تھی اور سامنے استاد صاحب آ گئے۔ اس نے بڑی خوفناک آواز نکالی، خاتون نے بڑی خوفناک آواز نکالی، اور گھڑا بھی گر گیا، ٹوٹ گیا، اور خود بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آواز بھی بڑی شدید، گر بھی پڑی، گھڑا بھی ٹوٹ گیا، بے ہوش بھی، اور لوگ دائیں بائیں آواز سن کر دوڑ پڑے اور آ کر استاد صاحب کو پکڑ لیا۔ تم نے چھیڑا ہے اس کے ساتھ۔ بس وہ بے ہوشی کے عالم میں حالات کا جائزہ لیتی رہی، جب سمجھی کہ اب استاد صاحب کے ساتھ لوگ آخری کارروائی کرنے والے ہیں، اب ہوش میں آ گئی۔ اس نے کہا استاد جی کو کچھ نہ کہنا، او تیرا بھلا ہو، تو بے ہوش ہو گئی تھی، گر گئی تھی، بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ او کیا ہوا، میں آئی، ادھر سامنے سانپ تھا، میری نظر پڑی، برداشت نہ ہوا، پتہ نہیں کیا مجھے ہوا، میں گھڑا بھی گر گیا، تو میں تو بڑی ڈری، گھبرا گئی، میرا دل اب بھی ایسے ایسے کر رہا ہے۔ او اچھا اچھا مولوی صاحب بڑی معذرت، ہم نے تو سمجھا شاید آپ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ نہیں نہیں میرے استاد جی کو کچھ نہ کہنا، بات یہ ہو گئی ہے اصل میں۔ خیر رفع دفع ہو گیا معاملہ۔ دوسرے دن جب سبق پڑھنے بیٹھی تو اس نے کہا استاد جی کل چھوٹی سی مکرولی میں نے دکھائی ہے۔ تو جب مکرولی کا یہ حال ہے تو مکر کا پھر مکر بھی عظیم، پھر خود یہ اندازہ لگا لینا۔ تو اللہ کریم نے شیطان کی تدبیر کو ضعیف کہا ہے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں، اور قرآن نے وہاں عورتوں کی تدبیر کو عظیم کہا ہے مردوں کی فراڈیہ تدبیر کے مقابلے میں۔ خود اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بڑی لمبی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر عورتوں کو واعظ فرمایا، اور اس میں کہا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقے خیرات کیا کرو، فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکْثَرَ أَہْلَ النَّارِ، مجھے اللہ نے جہنم کا نظارہ دکھایا اور اس میں سب سے زیادہ جلنے والی عورتیں مجھے دکھائی گئیں۔ قُلْنَا بِمَا یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر کس وجہ سے، کس جرم سے، تاکہ ہم اپنا بچاؤ کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 2 وجہ سے۔ کتنی وجہ سے؟ نمبر 1 تکفرن العشیر،
تم خاوند کی ناشکری بڑی کرتی ہو۔ جب مزاج عالی تھوڑا خراب ہو جائے تو مرد بات کرتا رہے، سنتی نہیں، بظاہر بے التفاتی، اندر اندر سے سن رہی ہوتی ہے سارا، بظاہر بے التفاتی، زبان بھی جاری، اور ایک لفظ میں کئی سالوں کی احسان فراموشی کر دیتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جب عورت احسان فراموشی کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون ہو، اس کا خامند ہو، پوری زندگی کبھی ان کی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، کوئی نوک جھونک نہ ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک وقت گزار رہے ہوں خوشحالی کا، اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ کوئی مزاج عالی کے خلاف خامند کی طرف سے بات ہو جائے تو پھر وہ ناراض ہو کر احسان فراموشی کرتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ آئے میں مر گئیاں جدوں دی اس پیڑے گھر میں بڑیاں، آج تک سکھ تا سا نہیں لیا، جدوں دی اس پیڑے گھر میں بڑیاں، حالانکہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ معمولی سی بات ہوئی ہے۔ تو تکفرن العشیر، تم خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ جی بخاری شریف۔ دوسرا سبب، دوسری وجہ، فرمایا تکفرن اللعن، جب تمہارا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر لعنت کے انبار ہی لگا دیتی ہو، یعنی تھوک کا حساب ہوتا ہے، پرچون تو ہوتا ہی نہیں۔ پھر تو ایک لفظ، ہمارے علاقے میں جب عورتیں لڑ جاتی ہیں نا، پھٹے منہ لکھ لعنت تیرے تے، پھٹے منہ تے لکھ لعنت تیرے تے، یعنی ایک دو نہ گزارا ہوندہ ہی نہیں، لکھ، ہاں لکھ لعنت تیرے تے۔ فرمایا تکفرن، حالانکہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ کسی پر لعنت کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی آدمی کسی پر لعنت کرے اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اس کی ہوئی اور نکالی ہوئی وہ گھومتی ہے سارے، اس کو کہیں کوئی راہ نہیں ملتا، پھر آخر آ کر اسی لعنت کرنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ فرمایا تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، یہ وجہ ہے تمہارے جہنم میں زیادہ جلنے کی۔ اور فرمایا تم ناقصات عقل بھی ہو اور ناقصات دین بھی ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ ناقصات عقل کیسے ہیں، ناقصات دین کیسے ہیں؟ فرمایا ناقصات عقل ہو تبھی تو میرے اللہ نے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی رکھی ہے، اور ناقصات دین کہ تمہیں اپنی زندگی کا بہت سا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ اللہ کی طرف سے رخصت ہوتی ہے نماز روزہ چھوڑنے کی، مگر ایک اپنی جگہ نقص تو ہے ہی ہے۔ اس سے ان مردوں کو شرم کرنی چاہیے کہ جو حالات ہوتے ہوئے پھر بھی ناقصات دین ہوتے ہیں، ناقصین دین، ان کو تو کوئی عذر نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تلاوتیں نہیں کرتے، چلو ان کے لیے، خواتین کے لیے تو عذر ہے، مردوں کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے، یہ پھر کیوں ناقصین دین بنے ہوتے ہیں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تدبیروں کا یہ حال ہے، اذهبوا للب الرجل الحازم، تم ایک محتاط آدمی کو بیوقوف بنا کے رکھ دیتی ہو، محتاط آدمی کو بیوقوف بنا کے رکھ دیتی۔ ان کید الشیطان، بے شک شیطان کی تدبیر کان ضعیفا، یہ کمزور ہے۔ تو شیطان کی تدبیر کو کمزور کہا گیا اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں، اور عورتوں کی تدبیر کو عظیم کہا گیا مردوں کی تدبیر کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے سے جی قاعدہ کا معنی تدبیر، وہ بھی تدبیر کے لیے ہوتا ہے۔
پنجابی میں مکر کا لفظ استعمال ہو وہ تو بالکل ایک غلط معنی کے لیے ہوتا ہے، مگر عربی میں جو مکر کا لفظ ہے وہ پنجابی والے مکر کے معنی میں نہیں ہوتا، مطلقاً تدبیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہ تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ جی نہ کمزوری تو نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے اور احسان ہے۔ وہ تو مزاج ہے نا، تو کہ مزاج اللہ تعالیٰ نے صرف ملائکہ کا ایک ایسا بنایا ہے کہ ان میں معصیت والا مادہ نہیں رکھا، باقی انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، دونوں طاقتیں رکھی ہیں، اور اللہ نے امر دیا ہے کہ جو نعمتوں سے تمہیں نوازوں گا اگر میرے حکموں کی اطاعت کرو گے اور یہ جو غلط چیزیں ہیں اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے ان سے بچ جاؤ گے، پھر یہ درجات ہیں۔ تو اللہ نے وہ درجات بھی تو انہوں کو دینے تھے، اور رکنے کی اور کرنے کی طاقتیں اللہ نے دونوں دی ہیں، صلاحیت بھی رکھ دی ہے کیونکہ اللہ نے بہت بڑے انعامات سے نوازنا تھا۔ تو ظاہر ہے اس اعتبار سے جو درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ملائکہ کو تو نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا رحمن۔